محمد کوی خان کی تاریخ پیدائش 13 نومبر 1942 تھی۔ وہ شاہجہان پور میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے اکثر جگہ پشاور کو پیدائش لکھا اور بتایا گیا ہے، مگر درست جائے پیدائش کی تصدیق ان کے اپنے ہی ایک انٹرویو سے ہوتی ہے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ساجد حسن کو دیا تھا۔ اس کے مطابق پشاور ان کا مقام پیدائش نہیں بلکہ وہ شاہجہان پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد نقی خان پولیس کے محکمے سے وابستہ تھے۔ جب پاکستان کے وقت انہوں نے ہجرت کی تو محمد کوی خان چند برس کے تھے، لیکن پھر بھی ان کے ہجرت کے تمام لہو لہان مناظر یاد ہیں۔ ان کی یادداشت میں ہجرت کی صعوبتیں نقش رہیں۔ پاکستان میں ان کے والدین نے پشاور کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں کوی خان نے گورنمنٹ ہائی اسکول اور پھر ایڈورڈ کالج سے تعلیمی سفر مکمل کیا اور اپنے اندر کے فنکار کا تعاقب بھی کرتے رہے۔ ان کے بڑے بھائی بھی ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے لکھا کرتے تھے اور ایڈورڈ کالج پشاور میں انگریزی کے پروفیسر بھی تھے۔ ان کو گورنمنٹ کالج لاہور میں ملازمت ملی تو وہ اہل خانہ کے ہمراہ پشاور سے لاہور منتقل ہوئے، جس کی وجہ سے محمد کوی خان کو بھی لاہور میں سکونت اختیار کرنا پڑی، جو اداکاری کے شوق کے لیے ان کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ محمد کوی خان نے بچپن سے ہی اخبار بینی کی عادت پختہ کی تھی۔ وہ جب تیسری جماعت میں تھے تو اپنے گھر والوں کو اخبار بلند آواز میں پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ وہ اسکول اور کالج میں ہونے والے ڈراموں میں حصہ لیتے تھے، جس کی وجہ سے ریڈیو سے رغبت بھی ہوئی، تھیٹر کی طرف بھی مائل ہوئے۔ ان کی شادی 1968 میں ناہید کوی سے ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، سب بیرون ملک مقیم ہیں۔ ان کے دونوں بیٹوں عدنان کوی اور مہران کوی نے بھی شوبز میں قسمت آزمائی کی، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ دونوں کینیڈا میں ہی مقیم ہیں، جہاں محمد کوی خان کی رحلت ہوئی۔ ان کا آبائی گھر پشاور کی مشہور اور تاریخی مسجد مہابت خان کے قریب تھا۔ وہاں ان کے ایک پڑوسی اور اس وقت ریڈیو کے مشہور آرٹسٹ شیخ شریف رہا کرتے تھے۔ ان کے توسط سے آپ ریڈیو پشاور سے منسلک ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ اس طرح پڑھائی اور ریڈیو کا کام ساتھ ساتھ جاری رہا، تاوقت یہ کہ آپ لاہور منتقل نہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر بھی ریڈیو سے تعلق برقرار رکھا اور اسٹیج تھیٹر سے بھی وابستہ ہو گئے۔ اداکاری کا سلسلہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور اسی دوران ان کو فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ اس کے بعد تو ان کے لیے شہرت کے دروازے کھل گئے، مگر حقیقی شہرت ان کو ٹیلی ویژن سے ملی، کیونکہ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے پہلے ڈرامے کے ہیرو تھے۔ محمد کوی خان کی شہرت کا پہلا زینہ ریڈیو تھا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور سے بطور چائلڈ ایکٹر اپنے کام کی ابتدا کی۔ انہوں نے اس وقت کی تمام بڑی شخصیات کو قریب سے دیکھا اور زبان و بیان، تلفظ، گفتگو کا طور طریقہ اور صداکاری کا فن سیکھ کر کامل ہوئے۔ اپنے محلے کے مشہور ریڈیو فنکار شیخ شریف کے انتخاب کو درست ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اندر کے فنکار کو دل جمی سے دریافت کیا۔ ان کی یادوں میں معروف شاعر احمد فراز سے ہونے والی ملاقاتوں کا دھندلا عکس بھی ہے، جب احمد فراز ریڈیو پاکستان پشاور مرکز کے لیے اسکرپٹ لکھتے تھے اور محمد کوی خان اداکاری کے جوہر دکھاتے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ریڈیو پاکستان لاہور مرکز اور دیگر کئی شہروں کے مراکز تک جاری رہا۔ محمد کوی خان نے اسٹیج ڈراموں اور تھیٹر کا زمانہ بھی دیکھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب انہوں نے حقیقی معنوں میں اپنے اندر کے اداکار سے کام لینا شروع کیا۔ اس زمانے میں ریڈیو کی تربیت بھی ان کے بہت کام آئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسٹیج پر حاضرین کے سامنے اداکاری کرنے سے ان کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوا جس نے ان کو دیگر فنی میڈیم میں مضبوطی فراہم کی۔ ان کے خیال میں ریڈیو اور اسٹیج 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں کام کرنے والے اداکار کو کندن ہونے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک عمدہ فنکار کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ ریڈیو کے ڈرامے، تھیٹر کے کردار، ٹیلی ویژن کی کہانیاں اور فلم کے بڑے پردے پر اداکاری میں کب، کہاں اور کس طور سے کام لینا ہے۔ ان کو یہ فرق ان تمام فنی میڈیمز میں کام کرنے کے بعد معلوم ہوا، لیکن اسٹیج کو کلیدی اہمیت حاصل رہی، کیونکہ یہیں سے ان کے لیے فلمی صنعت کا دروازہ کھلا اور ٹیلی ویژن کی جانب راہیں ہموار ہوئیں۔ پاکستان میں 26 نومبر 1964 وہ یادگار تاریخ ہے جب ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا۔ اس تاریخ کے ٹھیک 2 دن بعد پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلا ڈرامہ نشر ہونا تھا، جس کے ہیرو محمد کوی خان تھے۔ اس ڈرامے کا نام نذرانہ تھا، اس کے پروڈیوسر فضل کمال تھے، جبکہ نجمہ فاروقی نے اسے لکھا تھا۔ کوی خان اس وقت سے لے کر تادم مرگ ٹیلی ویژن ڈرامہ صنعت میں کام کرتے رہے۔ یہ عرصہ لگ بھگ 7 دہائیوں پر مشتمل عرصہ ہے۔ اس میڈیم میں ان کو سب سے زیادہ شہرت 1980 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ڈرامہ اندھیرا اجالا سے ملی۔ انہوں نے 1990 کی دہائی میں ایک ڈرامہ کے لیے مرزا غالب کا کردار بھی نبھایا اور اس کردار کو بھی امر کر دیا۔ ان کے چند دیگر مقبول ڈراموں میں لاکھوں میں 3، دہلیز، الف نون، فشار، مرزا اینڈ سنز، انگار وادی، آشیانہ، ریزہ ریزہ اور اڑان شامل ہیں۔ ماضی قریب کے ڈراموں میں داستان، دل موم کا دیا، خانی، صدقے تمہارے، میرا قاتل میرا دلدار وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے طویل اور مختصر دورانیے کے کھیلوں میں بھی انہوں نے اپنے فن کا جادو جگایا۔ گزشتہ برس 2022 میں ان کے 2 ڈرامے پہچان اور میری شہزادی آن ایئر تھے۔
पाकिस्तानी फिल्मी सनत में मोहम्मद कवी खान ने 1960 की दिहाई में कदम रखा। उन्होंने दिलजीत मिर्जा की फिल्म रवाज में पहली मरतबा बतौर अदाकार ही काम नहीं किया, बल्कि वो इस फिल्म के नायब हदायतकार भी थे। ये फिल्म 1965 में रिलीज हुई। इनकी इब्तदाई फिल्मों में बहूरानी वो फिल्म थी जिससे इनको फिल्मी दुनिया में मकबूलियत मिलना शुरू हुई और इस पर इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकार का निगार अवार्ड भी दिया गया। उन्होंने इस फिल्म में मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए थे। फिल्मी सनत में भी इनके काम करने का अरसा तकरीबन 7 दहाइयों पर मुश्तमिल है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। वो अपने वक्त के चंद मशहूर अदाकारों के साथ बतौर हीरो भी आए थे, जिनमें दीबा, बाबरा शरीफ और ज़ेबा भी शामिल हैं। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर काम सानवी किरदारों में ही किया। फिल्मी दुनिया में इनको जो मकाम मिलना चाहिए था वो इन्हें हासिल ना हो सका। यही वजह है कि फिर अपने कैरियर में आगे चलकर उन्होंने ड्रामा की सनत पर तवज्जो मरकूज़ कर ली। मोहम्मद कवी खान को फिल्म से वाबस्तगी का आलम यह था कि उन्होंने सिर्फ अदाकारी से तस्कीन हासिल नहीं की, बल्कि दर्जन भर फिल्में प्रोड्यूस भी की और 1975 में रिलीज़ होने वाली एक फिल्म रोशनी की हिदायतकारी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। उन्होंने जिन फिल्मों को बतौर प्रोड्यूसर बनाया उनमें पहली फिल्म इनकी मादरी ज़ुबान पश्तो में थी। इस फिल्म का नाम महजबीने था। इसके रिलीज़ का साल 1972 है। इस फिल्म में इनके साथ आसिफ खान भी बतौर हीरो थे। इनकी बनाई हुई दीगर फिल्मों में मिस्टर बुद्धू, बेईमान, मंजी कित्थे डावा, नीलाम, रोशनी, जवानी दीवानी, चोरी चोरी, पासबान, गिरफ्तारी और माँ बनी दुल्हन शामिल हैं। उन्होंने माजी में जिन फिल्मों में अदाकारी की उनमें से चंद मारूफ फिल्मों में मोहब्बत ज़िंदगी है, टाइगर गैंग, सोसाइटी गर्ल, सरफरोश, काले चोर, आज और कल, साइमा, बेगम जान, नागमनी, रॉन्ग नंबर, इंटरनेशनल लुटेरे, सरकटा इंसान, परी, कायदे आज़म जिंदाबाद और दीगर शामिल हैं। इनकी ज़िंदगी की आखिरी मुख्तसर फिल्म नानो और मैन ने भी कई बैनुल अक़वामी मेलों में तवज्जो हासिल की। उन्होंने अदाकारी का कमाल मुज़ाहरा किया था। उनकी ज़िंदगी की आखिरी फीचर फिल्म एक अंग्रेज़ी और बैनुल अक़वामी फिल्म आई विल मेट यू देयर थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी अदाकार फ़रहान ताहर के साथ बेहतरीन किरदार निभाया। ताहम इस फिल्म को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त न मिल सकी। वो इस फिल्म में काम करने के बाद बेहद खुश थे। पाकिस्तान में नुमाइश पजीर होने वाली उनकी आखिरी फिल्म कायदे आज़म जिंदाबाद थी। मोहम्मद कवी खान इस हवाले से खुश नसीब रहे हैं कि उनका काम का इतराफ़ उनकी ज़िंदगी में बारहा किया जाता रहा। वो पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले फ़नकार थे जिनको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला। फिर सितारा इम्तियाज़ भी वसूल हुआ। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किए। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मी सनत में ऑस्कर अवार्ड जैसी अहमियत रखने वाले निगार अवार्ड भी 3 बार हासिल किया। पाकिस्तानी मीडिया में भी इनकी खिदमत का इतराफ़ बारहा किया जाता है। पाकिस्तान का ये नामवर फ़नकार जिसने फिल्म, रेडियो और ड्रामा पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी, 5 मार्च 2023 को कनाडा में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मोहम्मद कवी खान को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।